پیری مریدی کی کوئی سند ہے؟ پیری مریدی کی، بلکہ پھر یوں کہہ لیں کہ کیا شریعت میں قبر پرستی کی کوئی سند ہے؟ کوئی پیر ایسا ہے جس کے پاس کوئی مزار نہ ہوگا؟ پیر ہے تو مزار ہے، مزار ہے تو قبر پرستی ہے۔ یہ پورے کا پورا قبوری نظام شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ سارے کا سارا تصوف، جسے ہمارے بعض لوگ بڑے پیار سے پکارتے بھی ہیں اور اپنے لیے پسند بھی کرتے ہیں، اور کسی کو صوفی کہنے پر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، یہ تصوف کی کارستانیاں ہیں، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ پیر اور مرید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے پیروں کے پیر ہیں، وہاں تک نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے پاک و ہند میں ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں کہ اگر انہیں صاف لفظوں میں کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یقین مانے کہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم حدیث پڑھیں گے، اب یہ حدیث پہ عمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیروں کے پیر ہیں، ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور یہ گلی گلی میں پیر، شہر شہر میں پیر، محلے محلے میں پیر ان کی باتوں پہ اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ سلسلہ اسلام میں نہیں ہے۔ یا ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام میں کہیں ایسا تھا کہ مکے میں الگ پیر تھا، مدینے میں الگ پیر تھا، جدہ میں الگ پیر تھا، رابغ میں، کہیں کچھ ایسا نہیں تھا۔ نہ مزار تھے، نہ دربار تھے، نہ سرکار تھے، اور نہ یہ پیر تھے، بلکہ ایک جو امیر المومنین ہوتا تھا، سارے لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے گلی گلی بیعت لی جا رہی ہے۔ بیعت لینا کس کا حق ہے؟ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نافذ کر سکے۔ اگر کسی ملک کا حاکم ہے، مسلمان ہے، وہ بیعت لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بیعت لی جاتی ہے نا، میرا خیال آپ کے تو علم میں نہیں ہوگا، یہاں جب بھی حاکم بدلتا ہے باقاعدہ سارے قبائل، سارے وزیر، سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے آدمی کی بیعت کرنے کی تو ایک حیثیت ہے، ایک حقیقت ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ایک محلے میں 2-3 پیر اور دونوں تینوں پیروں کی الگ الگ بیعت لی جا رہی ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔